جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان، روس کے بادشاہ کو زار، ایران کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ فرعون اصل میں فارا آؤں تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں، اور آؤں کی معنی ہے اونچا، جس کی معنی ہے اونچا محل۔ اس سے مراد مصری زبان میں اونچا محل یا عظیم محل کی ہوتی تھی، جس سے مراد شاہ مصر کی ذات ہوتی تھی، جس کے معنی عظیم محل کی ہے، یعنی بادشاہ کا محل۔ اس وقت یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ تمام فرعون دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا اس کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان پر توریت نازل ہوئی۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے۔ ان کے زمانے میں جو فرعون مصر پر حکمراں تھا، وہ نہایت سرکش اور مغرور تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ کاہنوں اور نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کو ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی حالت اس زمانے میں نہایت پسماندہ تھی۔ وہ مصر میں غلامی اور مزدوری کی خدمتیں انجام دیتے تھے۔ فرعون نے پیشگوئی سن کر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو ایک گہوارے میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دریا فرعون کے محل کے قریب سے گزرتا تھا۔ یہ گہوارہ بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے اس کو دریا سے نکلوایا اور بچے کی شکل دیکھ کر رحم آیا، لہٰذا اس نے اسے پالنے کا عزم کر لیا۔ فرعون کو اس بچے پر اپنے قاتل کا شبہ تو ہوا اور چاہا کہ قتل کر ڈالے، مگر اس کی بیوی نے فرعون کو کسی طرح سے قائل کر دیا۔ کہا کہ بھلا ایک چھوٹا سا بچہ کیسے آپ کو مار سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی تو ان کی اپنی والدہ ہی کو یہ موقع ملا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کے دودھ سے ہی پرورش پائی، اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی، جسے بعد میں آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، اور ماں کے پاس کبھی کبھار ملنے چلے آتے۔ ہوش سنبھالنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہزادوں کی طرح تعلیم پائی۔ مصری کاہنوں نے اپنے تمام علوم ان کو سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دراصل فرعون کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ ہی قبطی ہیں۔ قبطی یعنی مصریوں کو کہتے تھے، بلکہ اسرائیلی نسل کے ہیں۔ ان کو اپنی قوم سے ہمدردی اور قبطی قوم سے نفرت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ایک طاقتور اور باروب شخص نظر آئے۔ ایک بار ایک مصری بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مار رہا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا، تو آپ نے اسے ایک تھپڑ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نادم ہوئے اور کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ شہر میں یہ خبر پھیلی اور مصریوں نے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ اس ڈر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی۔ جب عرب کی سرحد کے قریب مدین پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانوروں اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دو لڑکیاں اپنی جانور لیے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا۔
جب لڑکیوں کے مویشی سیر آب ہوئے تو اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، خوب خاطر کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ساتھ رہیں۔ اگر تم 8 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرا دوں گا، اور اگر 2 سال اور رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھی، لہٰذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ دیکھا تو سامنے کوہ سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ روشنی دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی تو ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ بجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑے ہی تھے کہ آگ قریب آ گئی اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا، پس اپنی جوتی اتار، تو مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکریاں چرانے کی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل کی، لاٹھی اژدہا بن کر دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور خطر اژدہے کو پکڑ لیا۔ اژدہا پھر سے لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہیں، اب جا فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر، کلام ربانی سے فیضیاب بن کر کامیابی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم برات تھی۔ ان کو ساتھ لیا اور یہیں سے تعمیل حکم الہی کے لیے مصر میں داخل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار پہنچے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی۔ مختصراً موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، لہٰذا ایمان لے آؤ، دونوں جہاں میں کامیابی پاؤ گے۔ فرعون نے صاف انکار کر دیا اور الٹا آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرما رہے تھے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مؤمنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر گئے تو وہ لشکر لے کر
بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئے۔ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر کی ہی حالت میں مر گیا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے آمنتو کہا، یعنی میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، اور تیسری بار یہ کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمان ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کے منہ میں کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔